آپ کہیے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔ کیا اللہ اچھا ہے یا وہ بت جن کو وہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں؟ اللہ نے آپ کی قوم کو آسمانی عذاب سے محفوظ رکھا، اس لیے بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ محبوب آپ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب نازل فرمائے جو ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ اور انبیاء اور صالحین کے ذکر سے برکت اور رحمت حاصل کرنے کی تلقین بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عظیم الشان کام، جس عظیم الشان کام کی ابتدا اللہ کی حمد اور مجھ پر صلات سے نہ کی جائے وہ ناقص اور ناتمام اور برکت سے کلیتاً محروم ہے۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون۔ آپ کہیے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔ کیا اللہ اچھا ہے یا وہ بت جن کو وہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں؟ اب سب سے پہلی چیز اس آیہ کریمہ میں جو بیان ہوئی وہ یہ کہ آپ کہیے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو، دوسری چیز۔ اور تیسری یہ کہ کیا اللہ اچھا ہے یا وہ بت جن کو وہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ تو اب اصل میں یہ دیکھیں کہ پچھلی آیات کے ساتھ اس آیت کا جو لنک ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں، اس لیے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے کافروں اور بدکاروں کو ہلاک کر دیا اور اس کے ان پسندیدہ بندوں پر سلام بھیجیے جن کو اس نے رسول بنا کر بھیجا اور ان کو کافروں کے عذاب سے نجات دی۔ تو اس لیے یعنی اللہ کا شکر ادا کیجیے، کس لیے؟ ایک تو یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے جو کافر اور بدکار لوگ تھے ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اور ان کے پسندیدہ بندوں پر سلام بھیجیے، اللہ کے اس کے پسندیدہ بندوں پر سلام بھیجیے جن کو اس نے رسول بنا کر بھیجا ہے اور ان کو کافروں کے عذاب سے نجات دی۔ اچھا، ایک چیز یہ بھی اس آیت کی تفسیر میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو انبیاء کرام کے حالات اور واقعات بتائے اور ان کی قوموں پر ان کے کفر کی وجہ سے جو عذاب نازل کیا گیا تھا وہ بھی بتایا کہ پہلے انبیاء کی قوموں پر اور ان کے کفر کی وجہ سے، ان قوموں کے کفر کی وجہ سے یا جو وہ گستاخیاں کرتے تھے ان کے اوپر کیسے کیسے خوفناک عذاب نازل ہوئے۔ تو اور لیکن اللہ نے آپ کی قوم کو آسمانی عذاب سے محفوظ رکھا، اس لیے بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے، اس لیے بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ پہلے نبیوں کی قوموں کو جنہوں نے بے ادبیاں اور گستاخیاں کیں اور شرک کیے ان کے اوپر کیسے کیسے خوفناک عذاب نازل ہوئے، مگر آپ کی قوم جو ہے، آپ کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی عذاب سے محفوظ رکھا۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ محبوب آپ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب نازل فرمائے جو ان سے۔ تو آپ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خصوصیت عطا فرمائی ہے یہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائی،
اور انبیاء سابقین جو ہیں، جو پہلے انبیاء ہیں، ان پر آپ سلام بھیجیے، جنہوں نے اتنے مشکل حالات میں مشقت برداشت کر کے اور تکلیفیں اٹھا کر بھی اللہ کا پیغام جو ان سے وہ پہنچایا، اور جو ان سے رسالت کا پیغام آگے پہنچایا۔ تو آگے جو آیات آ رہی ہیں ان میں توحید پر دلائل دیے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں اس میں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل آ رہے ہیں، توحید پر دلائل اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر دلائل جو ان سے ہیں۔ تو اب آپ سے فرمایا کہ توحید اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا جو ان سے، اب ان کو بھی بیان کرنے سے پہلے اللہ کی حمد بیان کیجیے، اللہ کی تعریف کیجیے، اور اس کے نبیوں پر اور ان کے بعد آنے والے نیک اور پسندیدہ بندوں پر درود و سلام بھیجیے۔ اور اس میں اگر غور کریں تو مقبولان بارگاہ رب العزت کے ادب اور احترام کی تعلیم بھی ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول لوگ ہیں ان کے ادب اور احترام کی تعلیم ہے، تو اللہ تعالیٰ اور انبیاء اور صالحین کے ذکر سے برکت اور رحمت حاصل کرنے کی تلقین بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انبیاء کرام صالحین کے ذکر سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، اور اس میں ان کے مرتبے اور مقام کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اصل مضامین کو شروع کرنے سے پہلے ان پر سلام بھیجنے سے ابتدا کی جاتی ہے، اور سننے والوں کے دلوں اور دماغوں کو اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، جس کو یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام دینے سے پہلے اور ہدایت کا پیغام دینے سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے، اور اس کے رسولوں اور پسندیدہ بندوں پر سلام بھیجنا چاہیے جو ان سے۔ اور یہ علماء کا، خطباء کا اور واعظین کا یہ طریقہ چلتا چلا آ رہا ہے، اور وہ ایسا ہی کرتی ہیں کہ وہ مثلاً اپنے خطاب کو شروع کرنے سے پہلے یا تقریر کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کی پہلے حمد بیان کرتے ہیں اور اس کے رسولوں پر سلام بھیجتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اپنا خطاب شروع کرتے ہیں یا تقریر شروع کرتے ہیں، بلکہ اپنی کتابوں کے شروع میں بھی پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس کے رسولوں پر سلام بھیجتے ہیں، اس کے بعد کتاب کے مضامین شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عظیم الشان کام، جس عظیم الشان کام کی ابتدا اللہ کی حمد اور مجھ پر صلات سے نہ کی جائے وہ ناقص اور ناتمام اور برکت سے کلیتاً محروم ہے۔ حضور نے فرمایا ہر وہ کام، عظیم الشان کام، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ابتدا ایک تو اللہ کی حمد سے نہ کی جائے، پھر مجھ پر درود و سلام سے نہ کی جائے، تو وہ ناقص ہے، ناتمام ہے اور برکت سے خالی ہے وہ کام جو ان سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا اس آیہ کریمہ کے اندر، کیا اللہ اچھا ہے یا وہ بت جن کو وہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو تلاوت کرتے تھے تو فرماتے تھے بلکہ اللہ ہی اچھا ہے اور باقی رہنے والا ہے اور زیادہ بزرگی والا ہے اور زیادہ مکرم ہے اور زیادہ مکرم ہے۔ یعنی کہ یہ ان لوگوں ان سے پوچھا جا رہا ہے، ایک ان کو شرم دلانے کے لیے کہ تم کیسے مشرک لوگوں سے کہ کیا اللہ اچھا ہے یا وہ بت جن کو وہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ جب بھی یہ آیت پڑھتے تھے تو آپ فرماتے تھے بلکہ اللہ ہی اچھا ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے اور زیادہ بزرگی والا ہے اور زیادہ مکرم ہے۔ تو امام فخر الدین رازی آپ فرماتے ہیں کہ
کہ اس آیت میں مشرکین کو بھی یہ بتایا گیا کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کے اوپر بتوں کی عبادت کو ترجیح دی تھی، اللہ کی عبادت کے اوپر بتوں کی عبادت کو ترجیح دیتے تھے۔ اور کوئی بھی صاحب عقل جو ہے وہ جب ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے اوپر ترجیح دیتا ہے تو زیادہ نفع والی چیز کی وجہ سے ترجیح دیتا ہے، تو اس لیے ان کی گمراہی اور عقل کی انتہا یہ تھی اور جہالت کی انتہا یہ تھی۔ ان کی جہالت پر تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کی عبادت کر رہے ہو، تو کیا تمہارے خیال میں ان کی عبادت کرنے میں اللہ کی عبادت کرنے کی بنسبت زیادہ نفع اور زیادہ خیر ہے؟ نہیں، اصل میں یہ تمہاری جہالت ہے، یہ تمہاری جہالت ہے اور یہ تمہاری گمراہی ہے۔ تو اس لیے بھی یہ فرمایا گیا اس آیت کے آخر میں کہ کیا اللہ اچھا ہے یا وہ بت جن کو وہ اللہ کا شریک قرار دیتے تھے؟ اس لیے یہ آیت سورہ نمل کی آیت نمبر 59، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ آپ کہیے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔ ہر چیز کو بیان کرنے سے پہلے، کسی ہدایت کا پیغام آگے پہنچانے سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی جائے، پھر اللہ کے نیک بندوں پر درود و سلام، نبیوں پر درود و سلام اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام۔ تو آگے پھر فرمایا کہ کیا اللہ اچھا ہے یا وہ بت جن کو وہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں؟ ان کی جہالت کی انتہا دیکھو کہ یہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور ان سے اپنے لیے بہتری مانگتے ہیں، جو نہ ان کو کوئی برائی دے سکتے ہیں نہ ان کو کوئی بہتری دے سکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔